अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बोल न्यूज़, जो रखे आपको इलाकाई खबरों से बाखबर। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। रिपोर्ट कर रहे हैं सीईओ न्यू बोल न्यूज़। अमन अमान की फिजा को कायम करना, गरीब आवाम के मसाइल हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। इन ख्यालात का इजहार मंडी बहाउद्दीन की मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत सज्जाद असलम वड़ाइश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। इटली में मुकीम मारूफ कारोबारी शख्सियत VR1 फेडरेशन के चेयरमैन और नामजद उम्मीदवार बराए नेशनल असम्बली सज्जाद असलम वड़ाइश ने कहा है कि हम सब एक हैं और इसी नारे के साथ सियासत में कदम रखा है तो इंशाअल्लाह मंडी बहाउद्दीन की सियासत को बता दूंगा कि सियासी नुमाइंदगी कैसे की जाती है। अवाम के मसाइल को हल करना, कत्लो गारत की फिजा का खात्मा और गरीब लोगों की मदद करना मेरा अव्वलीन फरीजा है। इंशाअल्लाह MNA का इलेक्शन लड़के अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। पहले भी कश्मीर के लिए मेरी तंजीम VR1 की बेमिसाल खिदमात हैं। मैंने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई तो मेरे कई साथियों ने मेरा साथ लब्बैक कहा। अब भी इंशाअल्लाह खिदमत खल्क का जज्बा लेकर सियासी मैदान में उतरा हूँ तो सियासत करके दिखाऊंगा। मजीद जानते हैं मखदूम फिदा हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी मखदूम साहब, क्या तफसीलात हैं? हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ्रॉम इटली से एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत और मारूफ बिजनेसमैन सज्जाद असलम वड़ैच हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, इनसे जानते हैं कि इनका सियासत में आने का मकसद क्या है। वालेकुम सलाम। तो सब देखिए, सियासत में आने का आपका मकसद क्या है, मंशूर क्या है आपका? जी, सियासत में आने का मंशूर यही है कि जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है जी, वो हमेशा अगर कहीं भी पढ़ लें तो वो दूसरों के लिए जीना है जी। तो हम इस मकसद को भूल के बाकी दुनिया के सारे मकासद जो हैं हम उनको इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं और ये इस मकसद को हम पीछे कर रहे हैं। तो आज के दौर में जो हो रहा है, खासकर मंडी बहाउद्दीन में जो हो रहा है, तो सामने रखते हुए मैंने महसूस किया है कि अगर हम यूरोप में आवाज़ उठा सकते हैं, मगरब में फेडरेशंस बना के अमन और सलामती पैदा कर सकते हैं, तो अपने शहर में यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे चिराग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम क्यों ना डिफेंड करें। गुड। इसलिए इरादा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अपनी कौम के लिए, इस शहर के लिए हो सका तो शऊर दूंगा, हो सका तो इतना टाइम दूंगा कि अपनी इस मंडी बहाउद्दीन की कौम को, अवाम को इतना पता चल जाए कि ये वो हाथी वाली मिसाल है कि हर घर में ताकतवर है, हर घर में बहुत बड़े मर्द हैं, लेकिन एक मसला है जी, हर एक को ये फील हो रहा है कि हम बंधे हुए हैं जी। लोगों को एक जंजीर से आज़ाद करना है जी। हर कोई अपनी विल पावर को यूज़ नहीं कर रहा, हर इंसान को हक है पूरा जीने का। ये शऊर लोगों तक पहुंचाना है और लोगों का सहारा बनना है और साथ देना है। बहुत शुक्रिया। अब आप चूँकि नामजद उम्मीदवार हैं यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में MNA के, जब आपने VR1 फेडरेशन बनाई तो जैसे कि आपका कहना है कि मेरे दोस्त ही मेरी विल पावर हैं, इस पे आपका क्या जी, इसमें कोई शक नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, उनका एक कौल है कि जिसके मुखलिस दोस्त हों उस जैसा अमीर कोई नहीं होता जी। जिसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं उस जितना गरीब कोई नहीं होता जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 ईयर से यूरोप में हूँ जी। मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे बहुत ही पुराने और अच्छे और स्ट्रांग दोस्त हैं जिन पे हमेशा मुझे मान रहा है। मैंने जब भी कोई ऐसा कदम उठाया है तो हमेशा पहले कश्मीर के लिए बहुत वर्क किया है, उसके बाद ये जो फेडरेशन बनाई है जी, ये वहाँ के हमने हालात से बेजार आके हमें फील होता था कि हम भी मरी हुई कौमें हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं जैसे एक MNA एक शहर का होता है जी जी। तो मुझे खराज तहसीन पेश किया है कि तुम्हारी फेडरेशन बनाने के बाद यहाँ इस शहर में अमन और सलामती रही है। कोई पाकिस्तानी किसी भी एक बंदे की शहर बरेशिया इटली में लड़ाई नहीं हुई उसके बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे बड़ा ये अल्लाह का करम समझता हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी का इमेज वहाँ पे बरकरार रखने के लिए, हमारा इमेज ना, जिस कौम की रेपुटेशन खराब हो जाए, इमेज खराब हो जाए, तो वो एक जीते जी मरी हुई कौम होती है। तो हम जहाँ में भी हों अपना इमेज और रेपुटेशन हमें बरकरार रखनी चाहिए। हम डिफेंड नहीं कर सकते तो हमें
کبھی خواب میں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ریپوٹیشن کوئی آگے ٹھیک کرے گا. ٹھیک، ہم کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے. آپ MNA کا الیکشن لڑتے ہیں، یہاں منڈی بہاؤالدین سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو حلقے کی جو منڈی بہاؤالدین کی جو عوام ہے ان کے لیے آپ کیا جذبات رکھتے ہیں؟ جو میرے فرسٹ جذبات ہیں منڈی بہاؤالدین کی عوام کے لیے وہ یہ ہیں، جو سب سے زیادہ جو نان ایکسیپٹیبل بات ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ قتل و غارت کی جو شرح بڑھ رہی ہے، جی، یہ جو ہے سب سے بڑا ایک انسانی جرم ہے جو پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا. جہاں جو آج پورے پاکستان میں بھی کسی ایسا ولیج میں کسی شہر میں ایسا نہیں ہو رہا جتنا ہم فیمس ہو رہے ہیں منڈی بہاؤالدین والے. جی. تو یہ وہی بات آ گئی کہ ہماری کمیونٹی کا منڈی بہاؤالدین کا امیج خراب ہو رہا ہے، اس سے ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. جن لوگوں کو اپنے امیج سے نہیں ہے وہ ان کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہوگی. ہمیں فکر ہے، ہم یہاں کے شہری ہیں. جی جی. تو ہم انشاءاللہ اس جرم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اقتدار دیا تو سب سے پہلے یہ جو پرانی، یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ انا پرستی، یہ پرانی دشمنی ہے جس کی بھینٹ آج کا نیو ہر نوجوان اس کی بھینٹ چڑھ رہا ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، بزنس کر کے آتے ہیں یہاں کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے. ایسے کتنے واقعات ہو چکے ہیں. کون ڈیفینڈ کرتا ہے؟ یہاں پہ جو حکمران بنتے ہیں ان کو چاہیے یہاں پہ قتل ہو، پولیس سے پہلے وہ پہنچیں، پوچھیں کیوں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. جی، گڈ، ویری گڈ. اس عوام نے مجھ پہ ٹرسٹ کر کے مجھے ووٹ دیا تھا کہ ہماری بنیادی سہولتیں اور ہمارے تحفظ کے لیے آپ کو چن رہے ہیں. جی. یہ نہیں کہا تھا کہ آپ فارم ہاؤسوں میں جا کے اسلام آباد یا مری میں بیٹھیں، یہاں پہ جرم ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے بیٹھیں، جرم کو ڈیفینڈ کریں. اگر جرم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو اپنی لائف گزاریں جیسے ہر کوئی بزنس مین اپنی زندگی گزار ہے. اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس کا جو دل کرتا ہے وہ ویسا کرتا ہے. جو سیاست میں آتا ہے، سیاست میں آنے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ یہ میرا ڈیسیژن ہے، میں قوم کے لیے آ رہا ہوں، قوم مجھے ووٹ دے رہی ہے، میں ان کا قرض دار ہوں، میں نے ان کے بنیادی حقوق اور ان کی ہر طرح کی سیکیورٹی کو، ان کے تحفظات کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے. میں ان کا خادم ہوں. میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو خوش کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ تاریخ لکھنا چاہتا ہوں، اگر تب لکھی جائے گی، اس پہ عمل کیا جائے گا. تو ٹھیک ہے. جو آپ کے اندر ابھی ہم سے گفتگو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ کے اندر ولولہ ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کے جذبات نظر آ رہے ہیں، آپ کے اندر جرأت اور بہادری ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ یہ ہے کہ زندگی میں بھی یہی سوچتا تھا کہ جب انسان کوئی بھی جرم کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو دنیا میں دشمنیاں بن جاتی ہیں. جی. لوگ آپ کے زندگی کے ذاتی سکون کو تباہ کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ اب جب میں نے دیکھا کہ بھائیوں کے بزنس ہیں، والد صاحب نے اجازت دے دی ہے، بچوں کو اب الحمدللہ میں نے MBA کروا کے یورپ میں، تو اپنی کمپنی کا بیک آفس میرے بچے اب مینیج کر رہے ہیں. تو میں ہر طرح کا آزاد ہوں. اب میرے اندر وہ ول پاور ہے کہ میں یہ زندگی کا چوتھا حصہ اللہ نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ اپنے رب کی رضا کے لیے جیوں گا اور خدمت خلق کے لیے جیوں گا. اللہ راضی تب ہوتا ہے جب انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے. گڈ. جو آپ کا پلیٹ فارم ہوگا الیکشن کے حوالے سے، کیا آپ کس پلیٹ فارم کو لائک کرتے ہیں یا کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں؟ جی، میں وہ بات بتاؤں گا جو میرے دل میں ہے. جی جی. کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد اگر میں نے کسی کو لیڈر مانا ہے دل سے، میں سب لیڈران کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، لیکن اگر میرے دل میں رسپیکٹ کا لیول سب سے زیادہ ہے تو وہ عمران خان صاحب کا ہے. کیونکہ میں ان کی زندگی کو بہت قریب سے جانتا ہوں، میں نے فالو کیا ہے، اسٹڈی کی ہے، انفارمیشن لی ہے. عمران خان صاحب کی زندگی اور اپنی زندگی کو میں نے کچھ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں دیکھا. ان کے پاس بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اگر وہ اپنی زندگی عیش و عیاش سے گزارنا چاہتے تھے. جی جی. اگر سجاد اسلم وڑیچ بھی زندگی میں کسی چیز کا محتاج نہیں، الحمدللہ اللہ نے سب کچھ مجھے عطا کر دیا ہے. میں بھی زندگی میں ملٹی نیشنل کمپنیوں تک میں نے زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا ہے، پا لیا ہے. لیکن اب میں اگر اس میدان میں اترا ہوں تو میں اس لیے خان صاحب کو فالو کروں گا کیونکہ وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے اس میدان میں اترے تھے اپنی قوم کے لیے. میں بھی اپنی قوم کے لیے اتروں گا اور انشاءاللہ اتروں گا. ٹھیک ہے. کیا آپ کے خاندان سے بھی آپ کو لوگ جو ہے وہ سیاست میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں.
میرے والد صاحب، میں الحمدللہ ایک بہادر پولیس آفیسر کا بیٹا ہوں. میرے والد صاحب حاجی محمد اسلم وڈائچ جو ڈی ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ ہی ساری زندگی ان کو بہت ہی بہادر پایا ہے. لیکن آج جب بیٹے نے ڈیفنس کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھ، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ جنت جیسی زندگی چھوڑ رہے ہیں، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ سب بزنس یہ وہ ہر چیز کو ایک سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے سیاست میں جانا ہے. تو میں نے کہا اس سے بہت خوبصورت گزارنی ہے. اگر ایک حصہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکلیفوں میں گزر گیا تو الحمدللہ، لیکن اللہ کو خوش کریں گے. ہمارا اصل مقصد ہے دوسروں کے لیے جینا. ٹھیک ہے. تو والد صاحب نے بہت خوش ہو کے پہلے تو 2-3 دن ناراض رہے ہیں، الحمدللہ. اب ہم نے ایک پروگرام کیا یورپ میں، وہاں پہ میرے والد صاحب موجود تھے اور انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت اور رہنمائی کا ایک نعرہ لگایا. ٹھیک ہے. اس پہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بڑی دشمنیاں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کیا آپ اس میں ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو ہر بندہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اگر فالو نہیں کرنا تو کبھی زندگی میں ایسے معاملات کو آپ ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے. وہ مثال یہ ہے کہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام زندگی کی جتنی بھی جنگیں لڑے ہیں انہوں نے فتح کی ہیں، لیکن جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو مسجد میں تھے تو ان کی روح نکالی گئی. تو اللہ نے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا پروف اور نمونہ رکھ دیا سامنے کہ اگر وہ شیر خدا تھے تو وہ جرم کو ڈیفینڈ کرتے تھے. جتنے میدانوں میں جنگیں لڑی ہیں وہ سب جنگیں حضرت علی علیہ السلام نے فتح کی ہیں. تو اگر تلوار سے یا گولی سے موت آتی ہو تو میدانوں میں بھی آ جاتی ہے. یہ تو زندگی اور موت کا مالک میرا خدا ہے. میں زندگی میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا، قسم خدا کی کھاتا ہوں کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈروں گا. اور خدا کے علاوہ کوئی رزق چھین سکتا ہے؟ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. میں الیکشن میں آ کے اتنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کو اتنا آسان کر دوں، اتنا آسان کر دوں تاکہ آج کا ہر نوجوان جو بہادر ہو، یہ معاشرہ اس سے جیل کا سامنا کروا دیتا ہے. جو کسی کو رسپانس دینے کی ول پاور رکھتا ہو، کسی کو جواب دینے کی ول پاور رکھتا ہو، ہمارا معاشرہ اسے کرپٹ اور اسے غلط قرار یا اسے فائر مار دیا جاتا ہے یا اسے جیل میں دیا جاتا ہے. حالانکہ کسی بھی معاشرے میں بغیر جرت مند کے، بغیر بہادری کے کسی جرم کو ڈیفینڈ کرنا امپاسبل ہے. جب تک آپ بہادر لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسے سہارے نہیں دیں گے کہ ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسا، بس صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ٹریک جو ہیں رانگ ہے، ان کا ٹریک صحیح کرنا ہے. جب ان کا ٹریک ٹھیک ہو گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ کس جگہ پہ جرم ہوتا ہے، کیونکہ بہادر ہی جرم کو بھی ڈیفینڈ کر سکتا ہے. یہاں پہ بہادر کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، بہادر کی ریپوٹیشن خراب کی جاتی ہے، بہادر کو فائر مارا جاتا ہے، کیونکہ اوپر سے یہ سسٹم چل رہا ہے. مزید خبریں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو بول نیوز، جو رکھے آپ کو علاقائی خبروں سے باخبر.